اچھا تو بھائیو پھر جب اس نے کہا کہ مال 50,000 کا خراب ہو گیا ہے، تو میں نے کہا لو جی ابھی تو 50,000 کی پھٹی ہماری لگ گئی ہے کابل میں۔ تو جو مالک تھا نا، جس کا مال تھا، اس نے کہا نہیں، مجھے اطلاع ہوئی تھی پشاور سے، سٹور والے نے کی تھی کہ گاڑی خراب ہوئی ہے اور مال آپ کو بھیج رہے ہیں، تو آپ کو مال کی ضرورت ہے تو آپ ہم گاڑی کابل بھیج دیتے ہیں، اگر آپ کو مال کی ضرورت نہیں ہے تو ہم پشاور میں اتار لیتے ہیں۔ تو میں نے ان کو بولا کوئی نہیں، گاڑی بھیج دو، جو جو میرے نصیب میں ہوگا مجھے منظور ہے، مال اگر خراب بھی ہو گیا تو میرا ہے۔ تو لہٰذا کہتا ہماری بات ہوئی ہے، تو ان استادوں کو کرایہ بھی دو، اور وہاں کے اصول اور قسم کا، یہاں تو ڈرائیور سے مزدوری نام مانگتے ہیں نا، تو وہاں جب مال پہنچتا ہے نا تو وہ ڈرائیور کو انعام دیتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں انعام بھی دیا ہے اور انہوں نے کرایہ بھی دیا ہے، ہمیں روٹی بھی کھلائی ہے، اچھے آدمی تھے۔ تو شکر، جب مال اترا ہے، کرایہ ملا، شکر کا کلمہ پڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا ادھر سے ایک راستہ جاتا ہے، جیسے ہمارے بائی پاس ہیں ایسے ایک راستہ باروں بار جاتا ہے، تو اگر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، نہیں تو رات کو شہر میں سے گزرنا پڑے گا۔ میں نے کہا ہم تو رات کو شہر میں سے جائیں گے، دن کے وقت بالکل نہیں جائیں گے، کھڑی رہنے دو۔ پھر رات ہوئی ہے، کابل شہر میں سے ہم نکلے ہیں، باہر آئے ہیں، تو وہاں تقریباً پھر آ گئے جی میپر آ گئے ہیں، وہاں پر نہ پولیس چرخی میں، وہاں بھی کاغذات بنتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ تو نیچے ہم میپر اتر آئے ہیں، نماز پڑھی ہے صبح فجر کی، اور جلال آباد آ گئے ہیں۔ جلال آباد سے پھر ہم آئے ہیں بارڈر پہ اس دن ہم راستہ نہیں بند ہوا ہم پہ، نہیں تو بارڈر پہ 3-4 دن لگ جاتے ہیں۔ تو ہم نکل آئے ہیں، پھر ہم پشاور میں وہاں آ گئے ہیں، تو شکر کا کلمہ پڑا کہ شکر ہے ہم پاکستان میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو پھر جو ہے نا ہم آتے گئے، پھر ہم آئے ہیں گلن خیل، وہاں سے سیمنٹ لوڈ کیا ہے۔ تو وہ ویل جو ہے نا، پھر ہمارا گلن خیل میاں والے سے جب سیمنٹ لوڈ کیا ہے تو ہم آ رہے تھے نا، تو لالیاں میں آئے نا، تو میں نے ہماری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا اس سائڈ کا، جس سائڈ کا ویل ڈھیلا تھا۔ تو جب میں نے دیکھا نا تو ویل جو ہے نا بالکل ڈھیلا، جھٹکے لگا رہا تھا۔ تو چینوٹ ہمارا شہر تھا، میں نے کہا یہ ابھی ایسے کرتے، پنچر لگایا، تو لوڈ گاڑی میں اب چینوٹ آئے ہیں، تو ہم نے ویل کھول لیا۔ تو ماشاءاللہ ہمارے چینوٹ میں بہت اچھا کام ہوتا تھا۔ ادھر خرادی کو دکھایا، اس نے گلے کے اوپر ہی اوپر ہی اس نے گلے کی چوڑی لگائی ہے، اور ویل کھلا ہے۔ تو ویل کھولا تو مستری نے کہا کہ یہ بیرنگ کس نے ڈالا ہے؟ ہمیں تو بیرنگ ڈالا تھا وہ وسندے علی میں ڈالا تھا۔ مستری نے کہا کہ ہمارا ایک بیرنگ خراب ہے، بڑا بیرنگ۔ اس نے کہا یہ بیرنگ جو ہے یہ تو راکٹ سائز کی ہب ہے اور ٹربو کا بیرنگ ڈالا ہوا ہے، وہ جس کی وجہ سے نا ویل پہ نا وہ چکنٹ اگر مکی واشر نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے کہا اس کو اتنا نہیں پتہ کہ یہ ویل بیرنگ کون سا ڈالا ہوا ہے۔ خیر، ویل کا بیرنگ جب وہ اس نے نکالا، راکٹ سائز کا ڈالا، اور بیرنگ ٹربو سائز کا، وہ بھی ہمارا نقصان ہو گیا، کیونکہ ہمارا راکٹ کا بیرنگ لگنا تھا۔ تو اللہ نے کیا، ویل بھی ٹھیک ہو گیا، اور راستے میں ہم ذلیل بھی ہوئے ہیں۔ راستے کا کام سے بھائیوں بچو، اپنی منزل پہ کام کیا کرو، کیونکہ راستے میں اگر 50 روپے والا کام ہم کو 5,000 میں بھی پڑ جائے گا۔ لہٰذا جو ہوشیار مستری ہو اس سے کام کرائیں۔ خیر اگر مزدوری زیادہ بھی لیتا ہو نا، تو کام ایسے مستری سے کرائیں جو اعتماد والا ہو۔ جو کراچی روڈ پہ گاڑیاں چلتی ہیں نا، تو کوشش کیا کریں اپنی گاڑی کے فٹ رکھیں، انجن کی طرف سے اور ٹائروں کی طرف سے۔ باقی پھر کبھی ہم آپ سے گپ شپ لگائیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ یہ چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔